اچھا جی، کوئی فرمان علی کے نام سے آئے ہیں. ہلو. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. ہاں جی، وعلیکم گڈ السلام. کیا ایوننگ حال جی. ہے؟ گڈ ایوننگ. الحمد ہاں للہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بس جی زبردست. اچھا ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ بس میں یہی ہے جو آپ جس ایشو پہ ڈسکس کر رہے تھے، بات کر رہے تھے مسجد کے حوالے سے، یہاں پہ یہ بچے کے حوالے سے. یہ تو ہمارے مولویوں کی تاریخ ہے کہ انہوں نے ایسے ہی کیا ہمیشہ، اور اپنوں کے ساتھ کیا پرایوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی کیا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا ہم اس کو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے بیچ میں اسلام کے حوالے سے بھی کچھ باتیں چل رہی تھیں، وہ بھائی ایک آئے ہوئے تھے حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مذہب کا مسئلہ ہے یا ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے؟ یہ دیکھیں، مذہب کا مسئلہ تو یہ ہر مذہب کا مسئلہ ہے، چائلڈ ابیوز. ٹھیک ہے، یہ سبھی چائلڈ ابیوز جی جی. کرتے ہیں، مگر اسلام اور پاکستان میں اس کی کوئی روک تھام نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ویسٹ میں کوئی اگر کرتا ہے، کوئی کیتھولک پریسٹ بھی کرتا ہے تو اس کی پکڑائی ہو جاتی ہے. جیسے ابھی کارڈینل کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، امریکی ہاں کارڈینل جو تھا اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا کہ ہاں بھائی آ جا ذرا. ہاں. ہاں ہاں. تو ہاں ایکچولی جو بڑے قومیں بڑے ڈیولپڈ ہوتی ہیں، بڑے ڈیولپڈ بڑے ہوتی ہیں، ویل گرومڈ ہوتی ہیں. جی جی سوری، بولیں. بڑے بڑے جو چرچز ہیں وہ بینک کرپٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر سو کیا جا رہا ہے. جو بچے جو اب اڈلٹ بن چکے ہیں، ایون کہ 60 سال 70 سال کے لوگ جو ہیں، وہ بھی ان کو دوبارہ سے سو کر رہے ہیں جو چائلڈ ہوڈ میں ریپ ہو چکے ہیں یا سیکشلی ابیوز ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ ہاں ہاں. مطلب کہ یورپین کنٹریز میں جس طرح انسانیت بڑھتی جا رہی ہے، اس طرح کے اپنا سخت سے سخت قانون آتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہاں. پاکستان میں مطلب کہ سخت قانون تو ابھی انہوں نے بنائے ہیں، لیکن ان کا امپلیمنٹ ہونا ابھی باقی ہے میرے خیال میں. جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے گا تب تک یہ ہاں کام جی جو جی. ہے یہ کام چلتا جائے گا. جی. ہاں جی. حاجی پاکستان صاحب. میں دوسری، سوری میں آپ کی بات دوبارہ کاٹ کر رہا ہوں، ایک بات اور مجھے اس میں ایڈ کرنی تھی. وہ یہ جی جی. کرنی کہ پاکستان میں اب جو قانون سنا ہے پاس کیا ہے کہ جی وہ اس کو پھانسی دے دیں گے، وہ اس طرح کر دیں گے، وہ اس طرح کر دیں گے، یہ بھی اس کی سزا جو ہے یہ سزا نہیں ہے. مطلب کہ اس طرح کی سزا جو ہے وہ ہمیں حیوانیت کی طرف ہی دھکیل دیتی ہے. لیکن ہم اس کا قانون سازی اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہر بندہ جو بھی اس طرح کا کوئی کام بھی کرے اس کو اسی وقت رجسٹر ہونا پڑے. ٹھیک ہے نا، ہاں ہاں. سیکشل کریٹر کی طرح اس کو رجسٹر کیا جائے. اس کے پورے گلی محلوں میں جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، فرسٹ آف آل تو وہ بچوں کے ارد گرد نہیں ہونا چاہیے. اس کو جس طرح بالکل اپنا جو یورپین یا امریکن جو اپنا جو قانون سازی ہے اس کے متعلق اس طرح کی ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں ہر پریڈیٹر جو بھی بندہ اس طرح کے غلط کام کر رہا ہے اس کی کمیونٹی کو اس کا پہلے پتہ لگ جائے، تاکہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. ایکچولی باقی جو ممالک میں دیکھتا ہوں یا فیل کرتا ہوں، وہ ممالک کافی ویل ڈیولپڈ ہیں، ویل گرومڈ ہیں، ان کی ایک خاص انداز میں پرورش ہوئی ہے. ایک بچہ ظاہری بات ہے جب وہ بڑا ہو رہا ہے اس کی پرورش ہو رہی ہے، اور وہ جب ایک خاص عمر تک پہنچتا ہے، 40 سال 50 سال، اور پھر وہ نئی ایک جنریشن کو پیدا کرتا ہے، وہ نئی جنریشن آتی ہے، اس کی ایک خاص انداز میں تربیت کرتا ہے. پاکستان میں یا یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان میں پرابلم مجھے جو فیل ہوتا ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ یہاں پہ اوپر لیول پہ گرومنگ نہیں ہے. جب تک اوپر لیول پہ گرومنگ نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کی کیسے گرومنگ کریں گے؟ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم ایز اے پیرنٹس جب ہم والدین بن جائیں، ہم آہستہ آہستہ بچوں کی گرومنگ اس انداز میں کرنا شروع کریں. میرے خیال میں 2 3 4 جنریشنز لگنی ہے، اس کے بعد جا کے ہم اس لیول تک جائیں گے، انسانیت کے اس معیار تک جائیں گے جو میرے خیال میں ابھی ہم سوچ رہے ہیں، جس کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور یہ حارث بھائی کہہ رہے ہیں، آج ایک اور ہاں یہ حارث حارث کہہ بھائی کہہ رہے رہے ہیں ہیں جی کہ کہ مولویوں سے سوال کریں نا، ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا. حارث بھائی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ سوالات بہت ہیں اور سوالات ہر جگہ کیے جاتے ہیں، اور سوال کا جہاں پہ جواب مل جائے اور جس جواب کو انسان مطلب فیل کرے کہ یہ جواب ٹھیک ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اگر مولویوں سے کوئی ایسا جواب ملے جس کو انسان کو ٹھیک لگ رہا ہو تو وہ تسلیم کر لینا چاہیے. مجھے ملا نہیں ابھی تک، دیٹس وائی میں ابھی تک تسلیم نہیں کر پایا کوئی بات. تو میں یہ یہاں بات پہ آیا، میں سوچا چلیں آپ سے بات کر لیتے ہیں، آپ سے کوئی سوال جو آپ مطلب سوال کر لیتے ہیں، شاید کہ میرے دماغ کے بھی دریچے تھوڑے کھل جائیں. یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرنی پڑے گی. اپنے جی آپ جی. کو تعلیم دینی پڑے گی کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو یہ سمجھا سکتے ہیں
اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم دیسی پیرنٹس جو ہیں جو پاکستانی یا انڈین یا مطلب کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت شرمیلے ہیں اس معاملے میں. they just cannot talk to اپنا وہ اوپن نہیں ہو پائے اپنا یہ جو جی سیکسول پرابلمس ہیں ان کو ہم نے ٹیبو بنا کے رکھ دیا ہے. ہم نے ان کو ایک عجیب و غریب مسئلے بنا کے رکھ دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے فیملی میں, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی طرح بچے اپنا بیچارے ریپ ہو رہے ہیں. ہاں جی, تو ہاں سب ہاں سے پہلے یہ جو بات ہے یہ پہلے ہمیں اپنے گھروں سے شروع کرنی پڑے گی. ہمیں پہلے اپنے گھروں میں یہ ماننا پڑے گا ایگزیکٹلی کہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور بڑا گھنونا پرابلم ایگزیکٹلی ہے جو بچوں کی اپنا پرورش پہ, ان کی ذہنی نشو و نما کے اوپر بہت بری طرح اثر ڈالتا ہے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی مطلب جب تک ایک چلیں انسان کو اس کی بیماری کا نہیں پتہ چلے گا تب تک کیسے ٹھیک ہوگا. تو ایگزیکٹلی. بس یہ بات تھی. دوسرا بس چلیں بعد میں انشاءاللہ پھر کبھی اگر کانٹیکٹ ہوا میں آیا. آپ لائیو آپ کی فریکوینٹ ہوتی ہے, ہر روز ہوتی ہے؟ ہاں میری آج نہیں, آج ہے اور پھر سیٹرڈے کو ہے. ہاں اچھا اچھا, بس وہ میرا بلیفز کے حوالے سے بھی ایک چلیں سوال پوچھ تھا لیں یا ایک پوچھ لیں بات تھی. پوچھ لیں پوچھ لیں پوچھ لیں. وہ یہ تھی کہ ہر ایک انسان جو ہے, ہر ایک انسان اس دنیا کا تقریباً جتنے بھی انسان ہیں سارے وہ کسی نہ کسی بلیف کا سہارا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی نہ کوئی ایسا بلیف چاہیے ہوتا ہے جو وہ کہیں کسی پرابلم میں آتے ہیں, کسی مصیبت میں آتے ہیں, کسی پریشانی میں آتے ہیں, تو اس بلیف کے سہارے جو ہے وہ نظام اپنا چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ گرتے نہیں ہیں. وہ ان کو تھوڑی موٹیویشن مل جاتی ہے, چاہے وہ آگے وہ چیز ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ سوال ہے. تو آیا کہ ایسا بلیف ہونا کس لحاظ سے غلط ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک میں اگزامپل دیتا ہوتا ہوں سکے جی کی. ٹھیک ہے, جی جی سکے کا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی سکے کا ایک ہی رخ ہو بس؟ نہیں, ہرگز نہیں ہوتا. کسی بھی سکے کا ایک رخ تو نہیں ہو سکتا نا, ہیڈز بھی ہوتی ہے, نہیں ٹیل بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. مذہب کا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب آپ کو صرف ایک رخ دکھاتا ہے, دوسرا رخ وہ چھپا لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بالکل اچھے ہی اچھے ہیں. مذہب چھوڑنے ہاں کے ہاں بھی نقصان ہے. پاکستان جیسے ملک میں مذہب چھوڑنے کے بہت زیادہ نقصان ہے, مگر ہاں مذہب ہاں رکھنے کے اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہے. دیکھیں, ایک انڈیویجول کو مذہب چھوڑنا پاکستان میں بہت بڑا نقصان ہے, مگر ایز اے سوسائٹی, مذہبی سوسائٹی ہونا پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے, جو کہ ہم چکی پیس رہے ہیں, ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں مگر ہم مان نہیں رہے. آپ کو مذہبی ہاں انسان, اب میں آپ سے پوچھوں اگر کہ فرض کریں ایتھیسٹ بننے کا نقصان کیا ہے, آپ ایک دو مجھے بتائیں, ابھی آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ایتھیسٹ بننے کا مطلب میں پھر بھی ہاں مجھے کوئی نہ کوئی بلیف تو چاہیے ہوگا, میں تو ایسے اندھیرے میں ہو جاؤں گا بالکل. ہاں فار ایگزامپل اندھیرے میں میں آپ ہو کو جائیں گے. مثال دیتا ہوں. اس کے علاوہ چلے میں بات کمپلیٹ کر لوں پھر ضرور مثال دیجیے گا, پہلے بتائیں. جی جی, کہ اندھیرے میں ہو جاؤں گا, اس کے علاوہ کوئی ذہن میں آتا ہے؟ اس کے علاوہ نہیں آ رہا. ایک ہی آیا ذہن میں بس. ہاں جی, اندھیرے میں ہونا آیا جو سب سے نا مجھے امیدی, بہت نا امید بڑا ہو جائیں گے, نقصان فیل ہوتا. نا امید ہو نا جائیں گے, امید ہو جائے, بالکل ایگزیکٹلی نا میں یہی امید ہو کہنا چاہ جائیں رہا ہوں. گے. مگر پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, مذہب کا کوئی نقصان بتائیں. مذہب کا نقصان مطلب مذاہب جو ہے, میں نے جتنے مذاہب ابھی تک دیکھے ہیں, مجھے ان کی اگر تعلیمات, اگر انسان مذاہب کی تعلیمات پہ جائے جو بیسک تعلیمات ہیں, ان میں مجھے کوئی خاص پرابلم نظر نہیں آتا. اچھا, لیکن اسلام کا نقصان چلیں چھوڑ دیں, اسلام کا کوئی نقصان نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں, اسلام کا نقصان نہیں نظر آتا مجھے, معاشرے میں پرابلمز نظر آتے ہیں. چلیں میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں کہ دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 7.5 ارب دنیا کی آبادی ہے. 7.5 ارب, بالکل جی بالکل. ٹھیک ہے, فرض کریں گے 14 ارب ہو جائے تو دنیا میں کیا ہوگا؟ 14 ارب ہو جائے تو دنیا میں پاپولیشن زیادہ ہو جائے گی, اور کیا ہوگا؟ لڑائی اور اس جھگڑے کے مار علاوہ کاٹ, گلوبل وارمنگ. ایگزیکٹلی وہ ساری 14 چیزیں, ارب وہ لوگوں کے ساری لیے چیزیں ایسوسیٹڈ. کتنی بجلی پیدا کرنی پڑے گی, کتنی دوائیاں بنانی پڑیں گی, کتنا اناج اگانا پڑے گا, جنگل کاٹ دیں گے ہاں آپ جی, سارے, سب کچھ ریسورسز ختم کر زیادہ, دیں گے, ریسورسز ختم ہوں پولوشن گے زیادہ بالکل. ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب مذہب جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاپولیشن کنٹرول کے راستے میں. مولوی, آپ کسی مولوی سے جا کے فتویٰ لینے کی کوشش کریں کہ بھائی میں بیوی کے ساتھ کونڈم یوز کر سکتا ہوں, مولوی ہاں مانتے ہی لیکن نہیں. وہ یہی مسئلہ کیتھولکس کا بھی ہے, یہی مسئلہ پروٹیسٹنٹس کا بھی ہے. کچھ پروٹیسٹنٹ چلے مان لیتے ہیں کہ جی فیملی پلاننگ غلط نہیں ہے, مگر دوسرے نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اچھا
تو مذہب کا یہ نقصان ہے نا، آپ کو تو صرف فائدہ ہی دکھایا جا رہا ہے نا کہ سب کچھ اچھا ہے، سب اچھے کی رپورٹ ہے، نہیں اچھے کی رپورٹ. پاکستان میں مذہب کی منافرت کی وجہ سے کتنے لوگ مرتے ہیں. ایتھیسٹ تو نہیں مار رہے نا لوگوں کو پاکستان میں. ٹھیک ہے، ایتھیزم کا نقصان آپ کے ذہن میں صرف ایک آیا کہ نا امیدی ہوتی ہے، مگر پاکستان میں مذہبی کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے، پاپولیشن کنٹرول نہ کرنے میں پاکستان کے 90% مسئلوں کی وجہ پاپولیشن ہے. اگر اس ملک کی پاپولیشن 10 کروڑ ہوتی ہم سارے بہت خوشی ادھر رہ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا پرابلم پاپولیشن کنٹرول. ایجوکیشن نہیں ہے مل رہی، پاپولیشن کنٹرول کا ایشو ہے. پھر ہر مذہب دوسرے مذہب کے لوگوں کو واجب القتل سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، ایتھیسٹ تو نہیں نا، میں تو کبھی بھی نہیں کسی کو کہتا کہ بھائی کوئی بھی واجب القتل نہیں ہے، ہم تو کبھی کہہ ہی نہیں. پرسنلی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، میں آپ کو نہیں کہوں گا، میری بات سن لیں، بات کمپلیٹ ہوگی پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی اوکے. ہر چیز کا نقصان ہوتا ہے، ایتھیزم کا بھی نقصان ہے، فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. مذہب کا بھی فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، مگر مذہبی لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ہمارے صرف فائدے ہیں اور نقصان کم ہے. حالانکہ ایتھیزم کے فائدے زیادہ نقصان کم ہے. ایتھیسٹ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی میں نے 10 بچے پیدا کرنے ہیں ضرور، اس پہ کوئی کمپلشن نہیں ہے. وہ کووڈ کی ویکسین بھی لگوائے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا کہ یسو جو ہے مجھے ٹھیک نہیں، یسو چاہے تو ٹھیک کر دے گا، نہیں، اس کے لیے یہ بھی پرابلم نہیں ہوگا. وہ سارے وہ کام کرے گا جو کہ پریکٹیکل ہیں. وہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوائے گا. وہ زیادہ بچے پیدا نہیں کرے گا. وہ ایک اچھا سٹیزن اس لیے بنے گا کیونکہ وہ دنیا کو بہتر جگہ دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، مگر دوسری طرف مذہبی کیا ہے، مذہب میں فائدے بہت کم ہیں، نقصان بہت زیادہ ہے، مگر دکھایا جاتا ہے کہ فائدہ بہت ہے. ہاں جی، اگر تم غیر مذہبی ہو گئے تو تمہاری بیٹیاں بے حیا ہو جائیں گی. بھائی اگر تمہاری بیٹی اپنی مرضی پوری کر رہی ہے کوئی، تو وہ بے حیائی کیسے ہوگی؟ وہ بے حیائی نہیں ہے اپنی. اگر وہ تم اپنی آزاد مرضی پہ زندگی جی سکتے ہو تو وہ بھی تو جی سکتی ہے نا. مذہب نے تو عورت کو پوری کو کاٹ کے ایک طرف رکھا ہوا ہے اور اس کے سڑنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ مرتی کب ہے. یہی کرتا ہے مطلب، بچوں میں بچے پیدا کراؤ، بیوی کو گھر میں بند کر کے رکھ دو اور اس کے بعد تماشا دیکھو. ٹھیک ہے، پاپولیشن کنٹرول نہیں کرنی، ہر دوسرے کو کافر سمجھنا ہے. پاکستان کے 99% مسئلوں کی وجہ مذہب ہے. ٹھیک ہے، قصاص کا مسئلہ، سوسائٹی میں کوئی قتل کر دیتا ہے، اسلام تو اجازت دیتا ہے قصاص دو اور کھلے پھرو. ٹھیک ہے، اگر ملک ریاض اگر 10 بندے مار دے تو وہ 10 کے 10 کو قصاص دے سکتا ہے. وہ 2 پلاٹ دے دے گا فیریا ٹاؤن کے لوگ بھول جائیں گے ہمارا بچہ مار گیا. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ بھی اسلام ہے. پوری دنیا میں جہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے وہاں پہ قصاص کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. قتل کے معاملے میں کمپلیننٹ، ریپ کے معاملے میں کمپلیننٹ کون ہوتی ہے؟ اسٹیٹ خود ہوتی ہے. بندہ اس کے ماں باپ نہیں معاف کر سکتے کہ جی معاف کر دیتے ہیں ہم. تو یہ آپ کو سکے کا ایک رخ دکھاتے ہیں کہ جی مذہب میں سب کچھ بہت اچھا ہے. حالانکہ مذہب میں جو نقصان ہے، مذہب کے وہ دم اتنی بڑی ہے پیچھے، ہیڈ جو ہے وہ چھوٹا سا دکھا رہے ہیں کہ مذہب کا بہت فائدہ ہے، اور جو ٹیل اتنی بڑی ہے اس کو چھپایا ہے. اور الحاد کے معاملے میں ٹیل دکھا رہے ہیں کہ جو چھوٹی ہے بہت، کہ جی نا امیدی انسان کو بن جاتی ہے، اور ہیڈ جو ہے وہ کسی کو دکھاتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. میں ایک بات اس میں ایڈ کروں گا. آپ نے سب سے پہلے بولا کہ میں نا امید ہو جاؤں گا یا اندھیرے میں چلا جاؤں گا اگر مذہب چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اگر فرض کیا اگر آپ کو اپنے آپ سے جھوٹ بولنا پڑے، ہاں جی، ٹھیک ہے، اور جھوٹ بول کے آپ مطلب کہ یہ کہیں کہ میں نا امید نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ نا امید نہیں ہے جھوٹ بول کے یہ سوچ کے کہ مطلب کہ اللہ میاں ہے، اللہ کچھ نہ کچھ کرے گا، اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو اس امید پہ قائم کر رکھیں کہ اللہ کچھ نہ کچھ کر دے گا تو آپ خود کچھ نہیں کر پائیں گے. میں ایتھیسٹ ہوں، میں پہلے کیا نام ہے اس کا مسلمان تھا، ہر بات اللہ پہ بلیو رکھ کے چلتا تھا کہ اللہ نے میرا یہ کام کر دینا ہے، اللہ نے میرا وہ کام کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا، جب سے میں ایتھیسٹ بنا ہوں میں بالکل کلین ہو گیا ہوں. مجھے جھوٹ نہیں بولنا پڑتا اپنے آپ سے کہ اللہ نے یہ کر دینا ہے، اللہ نے وہ کر دینا ہے. میں جب بھی چاہتا ہوں، جو کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی ول پہ کرتا ہوں. اگر اپنی ول اپنی محنت سے کام کرتا ہوں، اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ڈیڈ اے گڈ جاب. اگر میں فیل ہو جاتا ہوں تو آئی نیڈ ٹو ڈو اٹ اگین. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر جب بھی انسان کسی مشکل میں پڑا ہے ہمیشہ دوسرا انسان نے ہی اس کی ہاتھ پکڑا ہے. وہ کہتا ہے بعد میں، وہ کہتا ہے یار اللہ کا شکر ہے، یار اللہ میاں نے آپ کو میری طرف بھیج دیا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کیا کرتا. ہاں جی، اب آپ کانٹریڈکٹ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ بندے نے آپ کی ہیلپ کیا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کیا کرتا ہے. شکر ہے اللہ کا آپ نے کہ اللہ نے آپ کو بھیج دیا.
ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی آپ دیکھیں آپ بھوکے ہیں, آپ کے پاس آس پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, آپ اٹھ کے چل نہیں سکتے, آپ اٹھ کے کوئی چیز نہیں پکڑ سکتے, وہ آپ اللہ کو 1000 مرتبہ بلاتے رہیں کہ اللہ میاں مجھے سامنے سے گلاس پانی کا پڑا ہوا ہے, وہ مجھے مطلب کہ مجھے دے دینا, کبھی بھی نہیں آئے گا. ہاں اگر کوئی دوسرا انسان آئے گا, آپ اس کو بولیں گے یار یہ مجھے پانی پکڑانا ہے, مجھے پانی چاہیے, وہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ پیاسے مر رہے ہیں تو آپ کے منہ میں پانی ضرور ڈال دیں. اب آپ اس بالکل کو اللہ کا نام دے کے یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ نے کروایا کہ وہ آیا تو اس طرح ہوا, دیٹ از یہ آپ اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہاں کا اصل مدد کرنے والا وہ انسان تھا جو آپ کے پاس سے گزرا ہے, اس نے ایوولوشنری کیا کہتے ہیں اس کو, اپنی نیڈ کو سمجھتے ہوئے, یہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ ہماری ایوولوشنری نیڈ ہے, وہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں, مدد کریں تاکہ انسانیت یا ہمارے بقا رہے, ہماری جو اپنی انسانوں کی بقا رہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ٹھیک ہے. باقی ہاں آپ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو یہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں یار اللہ میاں کچھ نہ کچھ تو کر ہی دے گا, اللہ میاں نے مجھے خوش کر رکھا ہے. وہ خوش اللہ نے نہیں کر رکھا, اگر وہ اللہ نے کر رکھا ہے تو وہ ہمیشہ خوش رکھے آپ کو. ٹھیک ہے نا, تو ہاں جی یہ جو کہنا کہ میں ایمٹی ہو جاؤں گا, یہ صرف یہ میرے خیال میں یہ وہم خیالی ہے. کبھی ادھر آپ سٹیپ ان کر کے دیکھیں اور اپنے آپ اعتبار کر کے دیکھیں. ہاں جی, آپ اپنے آپ کو بھرا محسوس کریں گے, آپ کسی کو اپنے آپ کو کسی کا محتاج محسوس نہیں کریں. مجھے صبح اٹھ کے دعائیں نہیں کرنی پڑتی کہ اللہ میاں میں گاڑی چلا کے جا رہا ہوں, میری پوری پلیز حفاظت کرنا. اگر میں گاڑی اچھی طرح چلاؤں گا اور اگلا بندہ بھی اچھی طرح چلا رہا ہوئے گا اپنے آپ پہ یقین کر کے, نہ وہ مجھے مارے گا نہ میں اس کو ماروں گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ سارا کچھ آپ کے اپنے آپ پہ, آپ ایمٹی نہیں ہوئیں گے, آپ کے سامنے پوری زندگی ہوگی لیکن آپ کے اندر کوئی خوف موجود نہیں. آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ وہ جی میں نے نماز نہیں پڑھی تو اس لیے اللہ مجھے سزائیں دے رہا ہے, یہ نہیں ہوگا. مطلب اچھا, میں کافی حد تک کلیئرٹیز آئی ہیں میرے دماغ میں, لیکن کچھ بیچ میں اور مطلب میرے ذہن میں ایک سوسائٹی کا ایک بہت بڑا وہ چل رہا ہے نا, کہ ایک سوسائٹی ہے, سوسائٹی میں جب انسان دیکھتا ہے تو وہاں پہ ریلیجن جو ہے وہ میں سیکنڈری چیز سمجھتا ہوں. تو اس میں پہلے سوسائٹی کی گرومنگ یا یہ ساری چیز اس کو امپورٹنس زیادہ دے رہا ہوتا ہوں. تو اس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, جیسے کلنگز کی یا خواتین کی, یا جو یہ کانڈم جو آپ کہہ رہے تھے سب سے شروع میں آپ نے بات کی غالب صاحب نے, تو وہ میں تو اس چیز کو ایسے سوچتا ہوں کہ مذہب کی ریپریزنٹیشن, جیسے فار ایگزامپل میں مسلمان پیدا ہوا ہوں, ابھی تک مسلمان ہوں, تو وہ مذہب کی مجھے ایسے فیل ہوتا ہے, میں جو اسٹڈی کی ہے اپنے طور پہ کسی مولوی کے بغیر, مولویوں سے سوالات کیے ہیں تو انہوں نے گھن چکر ہی دیا ہے, انہوں نے ادھر ادھر کی کہانیاں سنائی ہیں, انہوں نے ڈانٹا ہے, انہوں نے کہا نہیں سوال نہیں کر سکتے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ریپریزنٹیشن جو ہے وہ مذہب کی وہ لے کے چل رہے ہیں, جبکہ میرے خیال میں ان کی ریپریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے. اور اب آبادی کو روکنے کے لحاظ سے مجھے کہیں پہ ایسے نہیں لگتا کہ قرآن پاک میں خدا نے کچھ کہا ہو کہ یار نہیں آبادی تم روکو آبادی لازمی روکو, ایسا کوئی اس نے نہیں کہا. پھر اس نے یہ کہا کہ دنیا اسباب کے ساتھ ہے, دنیا میں اگر اسباب ہوں گے تو اسباب سے ریلیٹڈ, مطلب جیسے آپ نے بتایا حاجی صاحب نے کہ گاڑی چلا رہے ہیں تو وہ مطلب اسباب ہی ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہے تو ہم جلدی پہنچ جائیں گے, اسباب ہی ہیں کہ ہم احتیاط سے چلا رہے ہیں تو ہمیں چوٹ نہیں آئے گی, ایسے ویسے. تو وہ ساری چیزیں, تو وہ مذہب ان ساری چیزوں کو اس پوائنٹ پہ بھی تھوڑا تھوڑا کلیئر کر رہا ہے. تو دوسرا مین سوال آ جاتا ہے پھر کریشن کا, کہ ہم ڈیفینیٹلی اتنا بڑا سسٹم ہے, اتنا بڑا نظام ہے. میں اس دن دیکھ رہا تھا کوانٹم فزکس کے حوالے سے تھوڑی بہت اس ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک آپ کے اوپر میں بھی چھوٹا سا پوائنٹ اس میں دے رہا ہوں, جو مایوسی والی جو آپ نے بات کی, اور ورسز جو آپ نے کہا کہ سوسائٹی کے قصور ہے. دیکھیں آپ اپنے آپ سے ایمانداری سے پوچھیں, جب پاکستان میں کوئی بھی آپ کو اچھی چیز ملتی ہے, فرض کریں ماں باپ سے پیار کرنا, اس میں بھی بڑے قواعد ہیں لیکن چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ماں باپ سے پیار کرنا, فیملی سسٹم کا ہونا, بوڑھوں کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ, خوش اخلاقی, نیبر کا خیال رکھنا, ان ساری چیزوں کا کریڈٹ جب ہم مغرب سے کمپیئر کرتے ہیں, حالانکہ وہ سارے غلط ہیں, لیکن جب ہم کرتے ہیں, میں صرف اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں, اپنے پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے, تب ہم اس کا کریڈٹ مذہب کو نہیں دیتے, ہم دیتے ہیں نا اس کا کریڈٹ مذہب کو. لیکن جب ہمیں کوئی اس طرح کی بری چیزیں ملتی ہیں
اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہم اس کا الزام ہم مذہب کو نہیں دیتے. اب یہ جو ایک کیس چل رہا ہے بچے کے پیشاب کا، حالانکہ جی جی یہ ایگزامپل شاید ٹھیک نہ بنے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی ہم نے حدیث ہم نہیں دکھائی ہے کہ ایک بندے نے رسول اللہ کے وہ ایک مسجد بالکل مسجد بالکل نبوی میں پیشاب کر دیا تو رسول اللہ نے اس ہاں کو چھوڑ دیا. حالانکہ یہاں پہ آپ یہ کہہ ہاں سکتے ہیں دیکھو یار مذہب تو آپ کو یہ کہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں، جیسے بیوی کا پٹائی کرنا، یہ جو فیملی سسٹم کی جو بات کی جاتی ہے جس سے عورتوں کو دبا کے رکھا جاتا ہے، پاپولیشن کنٹرول پہ بھی کوئی نہیں ہے، بچے زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کا حکم دیا گیا، مجھے یاد نہیں قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، یہ حاجی مستعلی کو شاید زیادہ اچھا یاد ہوگا یا غالب کو یاد ہوگا. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کا دوش اب غیرت کلچر جو ہے، کیا غیرت کا جو اب جس طرح مغرب یہی کہا جاتا ہے نا مغرب کے لوگ تو بغیرت ہیں، کیونکہ آبویسلی یہ جو غیرت کا جو کلچر ہے یہ مغرب میں تو نہیں ہے، یہ تو جی ہمارے ایسٹرن کلچر میں ہے، اور اس میں اٹ ہیز بین پاورڈ بائی اسلام. اسلام میں کیا عورت کو اجازت ہے؟ 6 حدیثیں ہیں ایسی جو میں دکھا چکا ہوں کہ رسول اللہ نے کہا کوئی عورت اپنی شادی خود طے نہیں کر سکتی، ایون اپنی شادی بھی خود نہیں طے کر سکتی. اس کے لیے اس کا جو ورڈ گارڈین ہے، ولی ہے. ہاں ولی ہی کر سکتا ہے اس کی. ایک یہ بات تھا، تو یہ میں نے چھوٹی سی بتائی. اس کے علاوہ جو ہے غلامی ہونا، عورت کی گواہی عادی ہونا، وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہے. بلاسفمی کا بھی رسول اللہ نے خود بھی بڑے لوگوں کو قتل کروایا ہوا ہے، اور یہ حدیثوں میں بھی ہے اور سیرت میں بھی ہے، جنہوں نے جو رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے. یہ ساری چیزیں